یہاں پہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے پورا ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے عاصم منیر صاحب کے خلاف کہ جی پنجاب میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہم نہیں ہونے دیں گے. تو اس کا مطلب ہے سر انڈیا فار آل اٹس کیا کہنا چاہیے میجورٹی کہتے ہیں اور اکنامیکل اسٹرینتھ ہے باقی سب کچھ, ان کی جو عوام کے جو عوام ہیں ان کے اندر ایک سٹیپ شاید وہ مس کر گئے جو کہ تہذیب کا ہے. یہ باقی ٹیمیں نا چیٹنگ کرتی ہیں, مختلف چیزوں کا سہارا لیتی ہیں میچ جیتنے کے لیے, کہ فیلڈنگ, کیچنگ, رننگ آؤٹ, فٹنس, نیوٹریشن. پاکستان جیتتا ہے یا بیٹنگ کی وجہ سے یا بالنگ کی وجہ سے, ہم نے کسی غلط چیز کا سہارا کبھی نہیں لیا. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں. چینل سبسکرائب کیجیے. سر کیسے ہیں؟ سر دو ہی آپشنز ہوتی ہیں, یا آپ نیچے سے آؤ یا اوپر سے آؤ. تو بھائی اوپر سے آ رہا ہے. اوپر سے آ رہے ہیں, کس پہ حاوی ہو رہے ہیں سر؟ سر جو آئے گا دیکھ لیں گے. سر بہترین ہے. سر آج اتفاق ہوا کہ آپ اور میں بیک ٹو بیک دو گاڑیوں پہ ہم اپنے شو پہ پہنچ رہے تھے, اور آج نہیں بلکہ سوری پرسوں کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ ہماری جو گدافی اسٹیڈیم والی سڑک ہے جو آگے جاتی ہے فیروز پور روڈ, اس کے اوپر رش لگا ہوا تھا اور لائٹیں جلی ہوئی تھی. اور میں نے پھر آپ سے پوچھا یہ کیا, اور آپ نے کہا بنگلہ دیش ہے. سر یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ہم بیک ٹو بیک سر انٹرنیشنل سیریز جو ہیں وہ سٹی جا رہے ہیں. مجھے لگا پی ایس ایل کے بعد بریدر دیں گے, کوئی تھوڑا بہت بریکیں لگائیں گے. سر یہ تو رک ہی نہیں رہے. وہاں سر یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹرائی لیٹرل تو بائی لیٹرل کیا, وہ تو پوٹن تک وہ آئے ہیں, اور یہاں پہ الٹا کرکٹنگ کے اندر جو ہے ہم بلائی جا رہے ہیں. تو سر پاکستان رک نہیں رہا. سر یہ مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے بات. جی سر پاکستان رک نہیں رہا, لیکن پاکستان کو نا ضرورت ہے نمکول کی, کیونکہ سر یہ موسم کرکٹ والا ہے نہیں. سر ہے نہیں. تو او آر ایس ساتھ رکھیں اور باقی آپ. سر سے تو بنگلہ دیش سے سیریز کی نا جی, آپ نے نیوزی لینڈ سے نہیں کسی کو بلایا. سر ان کو تو نہیں پتا ہوگا کہ 36 رات کو 36 جو ہے وہ تو بہت کم جگہوں پہ ہوتا ہے. لیکن سر یہ بالکل ٹھیک ہے. سر اس طرح آپ دیکھیں کہ گلوبل وارمنگ جیسے ہوئی جا رہی ہے, کرکٹ جو ہے سر وہ آپ کو نو پن انٹینڈڈ کلیمیٹائز کر سکتی ہے سر مختلف لوگوں کو, کہ بھئی آپ کی ٹیم جو ہے ان کو آپ کی گورنمنٹ فورس کرے کہ جی پاکستان میں سمرز میں سیریز کھیلنی ہے کیونکہ ہمارا ملک گرم ہو رہا ہے. آپ لوگ نمائندے بن کے جائیں, کرکٹ کھیلیں, جیتیں ہارے جو مرضی ہو, بٹ آپ وہ گرمی برداشت کریں اور عوام کو آ کے بتائیں کہ یار گرمی ہوتی کیا ہے, تاکہ ہمارے اوپر جو تنقید ہوتی ہے کہ جتنا گرم ہو گیا ہمارا ملک, 1-2 ڈگریز بڑھی جا رہا ہے ہر 2-3 سال بعد, تو وہ کچھ نہیں ہے. وہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے. سر اسی لیے نا میری فیوریٹ سپورٹ کرکٹ ہے سر, کہ ایک وقت میں ایک وکٹ کیپر اور ایک جو بالنگ کرا رہا ہے, یہ دو بندے تکلیف میں ہوتے ہیں, باقی سارے نا جیب میں ہاتھ ڈال کے تو بیسیکلی خارج کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا بہترین سپورٹ ہے, اس موسم میں یہی ہو سکتی ہے سر. یہی ہو سکتی ہے سر. باقی سر آپ کو پتہ ہے سر, آپ اور میں سر کچھ واٹس ایپ گروپس کا حصہ ہیں جو کہ چیزیں جو ہے ان کی خرید و فروخت جو ہے اس میں وہ کرتے ہیں, اور بڑی زبردست قسم کی وہاں پہ چیزیں آتی ہیں. تو سر وہاں پہ ایک چیز جو ہے اس میں انویسٹ کرنے جا رہا ہوں, اور میں اس کو نا پھر پی سی بی کی طرف کروں گا. سر وہ ایک بیسکلی نیک کا نا آپ کا ہار میں نہیں کہوں گا, بٹ ایک سیمی سرکل ٹائپ وہ چیز ہے جو آپ یہاں پہنتے ہیں. اور پہلے تو ہمیں پنکھے یوں ہوتے ہیں منہ پہ. سر وہ پنکھے ختم ہو چکے ہیں. وہ پنکھے والی چیز منگوانے سے پہلے جدت آ گئی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے اے سی ہیں سر, وہ آپ کے یہاں پہ اور یہاں ماتھے تک آپ کی ہر جگہ جو ہے وہ کولڈ ایئر جو ہے وہ پھینک رہے ہوتے ہیں سر. جو وکٹ کیپر ہے اس کو پنائیں, جو فیلڈر ہیں ان کو پنائیں. اس کا فارم فیکٹر جتنا چھوٹا ہوتا رہے گا, اگر کوئی پیچ آ گیا فرض کریں جو میڈیکلی اپرووڈ ہو کہ جس سے ٹھنڈک پہنچتی ہے, تو یہ موسمی چیز جو ہے اس کا ہم حل بھی نکال سکتے ہیں ٹیکنالوجی سے. سر بالکل, اور یہ ٹرائی جو ہے نا مطلب پاکستانی ٹیم ہی کر سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی پنکھے لگے ہوئے ہیں آپ کے فیس پہ, اس سے اگر ویژن obstruct ہو رہا ہے تو ہم نے کون سا کوئی کیچ پکڑنا. تو ہم سر دیکھیں یہ ایک اور بڑی بنیادی چیز ہے, یہ باقی ٹیمیں نا چیٹنگ کرتی ہیں کہ یہ جو ہے نا مختلف چیزوں کا سہارا لیتی ہیں میچ جیتنے کے لیے, کہ فیلڈنگ, کیچنگ, رننگ آؤٹ, فٹنس, نیوٹریشن. پاکستان جیتتا ہے یا بیٹنگ کی وجہ سے یا بالنگ کی وجہ سے, ہم نے کسی غلط چیز کا سہارا کبھی نہیں لیا. اور سر ہم غلط چیز کا تو کبھی نہیں لیا, اور سر ہم کبھی نہ کبھی کہہ رہا ہوں ہمیشہ سے کسی روحانی قوت کا بھی ہم آسرا جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں کہ یار اس طرح سے کوئی بندہ میچ جیت جائے. اور ظاہر دعائیں تو ہمیشہ قوم ملک کی جو ہماری ٹیم کے ساتھ ہے, کیونکہ سر دو ہی چیزیں جو ہیں ہم نے فیصلہ کی ہے اس ملک کے اندر آپ کا نیشنل سینٹیمنٹ اجاگر کر سکتی ہے, یا پاکستان کرکٹ ٹیم یا جنگ. یہ دو چیزیں, اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہے. کوئی سیاستدان, کوئی ایتھلیٹ, کوئی سیلیبریٹی, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ دو چیزیں ہیں, اور جنگ تو اللہ نہ کرے کبھی کرنی پڑے. اسی سر اب ویٹ جو ہے نا یہ سینٹیمنٹ کو آگے دہراتے ہوئے اور بڑھاتے ہوئے لے جانے کے لیے وہ ان کے کندھوں پہ سر پڑ گیا ہماری ٹیم کے اوپر.
بالکل سر، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ کرکٹ اور یہی کر سکتے ہیں. ویسے تو گانے والا جتنا مرضی اچھا ہو، وہ آپ کسی کو کہہ کے دیکھو کہ یار بڑا مزہ آیا تو وہ کہتا ہے تینوں پتہ ہی نہیں جیڑی جگہ وہ فلانا والا کہندا ہے نا ایسے کچھ بھی نہیں. ہاں سر، بابر پہ تو کبھی بحث ہی نہیں ہوئی. بابر پہ تو یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی آؤٹ بھی ہو جائے تو وہ آپ کہتے ہیں اس نے اچھا نہیں کھیلا تو ایک بندہ کہتا ہے یہ بات تمہاری ٹھیک ہے یار کہ اس نے اچھا نہیں کھیلا، لیکن تھوڑا جو وہ اینج کھیلتا نا تو اس کی وہ ٹھیک ہو جاتی. تو سر یہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم جو ہے وہ ہے صرف کرکٹ کے لیے، باقی ہر آپ کے شعبے کے لیے صرف کرٹیسزم. اور جنگ کے لیے جنگ کا بھی کنسٹرکٹیو ہے کہ تو اینج کر لیتا نا تو بہتر ہوتا ہے. سر باقی سر آگے چلتے ہیں سر. سر خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ سر صرف عدالتیں جو ہے ختم ہو چکی ہیں، اختیارات جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ کورٹس کو منتقل کر دی ہیں. کنزیومر آپ کی جو عدالتیں ہیں ان کے اوپر بیسکلی بات ہو رہی ہے کہ سر اب وہ کنزیومر کورٹس جو ہے ان کے اوپر پریشر بہت تھا، بہت زیادہ کیسز تھے یا کوئی مسئلے مسائل چل رہے تھے. انہوں نے کہا یار یہ بھی چھوڑے ڈسٹرکٹ کورٹس کی طرف کر دیں، کیونکہ ظاہر ہے سر ان کی پلیٹ پہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ تو ویلے بیٹھے ہوئے. سر کنزیومر کورٹس جو ہے نا وہ ان کو کوئی دیے ہوئے تھے 2-4 کمرے کسی جگہ پہ، اور ان کے پاس ریکارڈ رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، اور ان کو بتایا ہوا تھا کہ آپ کو جو ہے نا ہم نے آپ کے لیے ایک بنا رہے ہیں. تو وہ 5-6 سال سے یہ چکر چل رہا تھا. جیسے سر ایوان عدل جو ہے اس کو ریفربشمنٹ ہو رہی تھی اس کی وجہ سے. تو فائنلی میرے خیال میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اس کو ختم ہی کر دیا جائے، جس کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس کے نہ حق سر. اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ آپ نے جو 25 مختلف عدالتیں بنانی ہیں نا کہ یہ بینکنگ کورٹ ہے، یہ کنزیومر کورٹ ہے، یہ فیملی کورٹ ہے، یہ فلانا کورٹ، ان چکروں میں سے نکلیں. مطلب یہ عوام کو سہولت دیں. بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کورٹ ہے، وہ جائے سفید کاغذ پہ ادھر اپنی اپلیکیشن جمع کرائے کہ میرا مسئلہ حل کرائے. وہ کورٹ آگے سے خود یہ دیکھے کہ یار اس کا مسئلہ جس قسم کا ہے اس کا ایکسپرٹ جج کون ہے، اس کو وہ کیس دے دیں. میں کیوں ایک جگہ پہ جاؤں اور مجھے کوئی بتائے کہ یہ تو عدالت ہی وہ والی نہیں ہے، تم فلانی والی عدالت میں جاؤ. بھئی ایک جگہ میں جاؤں، مجھے وہاں پہ کام ملے، بات ختم ہو جائے. سر یہ بات بالکل ٹھیک ہے سر. دیکھیں یہ ہم نا الٹا کھیل رہے ہیں سر. وکلا کمیونٹی کے اندر یہ جو ہے نا یہ فرق جو ہے یہ لکیریں جو ہیں یہ پائی جاتی ہیں، جس کے اندر آپ کہتے ہیں یار یہ بندہ جو ہے نا اس کی ایکسپرٹیز فیملی لا ہے، اس نے بڑے کیسز کی، بہت سارے کیسز کر کے آپ فیملی لا کا ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. یہ کرمنل کا ایکسپرٹ ہے یار، بینکنگ کے پاس اس کے پاس جانا ہے. جو کہ یہاں پہ ایک انفارملی یا رادر فارملی ایک کمیونٹی ہے اس قسم کی، جن کو پتہ ہے یار کہ اگر آپ کا رینٹل اگریمنٹ کے اوپر کوئی مسئلہ ہو گیا نا تو اس کا بیسٹ وکیل یہ ہے، یا وہ فرم جو ہے وہ دنیا بھر میں ہی ہوتا ہے کہ یار یہ فرم جو ہے یہ کرتی ہی انٹلیکچوئل پراپرٹی لا ہے. فرض کریں جج کو تو جج بنتا اس وجہ سے ہے کہ اس کو تمام قوانین جو ہیں ان کے اوپر ایک اس کا عبور، اس کے اوپر ایک کمانڈ ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے. یہاں پہ یہ اچھا مذاق ہے جی کہ جج بھی وہ رکھیں گے ہم جو اسپیسیفکلی بینکنگ جج ہے یا رینٹ کا جج ہے یا فیملی لا کا جج ہے. یہاں پہ ان ججز سب کو سرکولیٹ کرنا چاہیے، ان سب ججز کو آپ کو محدود نہیں رکھنا چاہیے ایک چیز کے اوپر. اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک عدالت ہے، وہ وکیل جو ہے وہ ایکسپرٹ ہو سکتا ہے فلانی چیز کے اندر، کیونکہ وکیل کا اپنا پھر ٹیلنٹ ہے کہ وہ کیس کیسے پریزنٹ کرتا ہے. جج نے تو قانون دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا اس کے اوپر باتیں ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دینا ہے. اور دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر ججز کی ایکسپرٹیز ہیں بھی تو وہ بس کمپیوٹر جب آپ کا کیس اسائن کرے تو وہ یہ دیکھ لے کہ اچھا جی ان کا ڈرگ کورٹ کا مسئلہ ہے تو ڈرگ کے 6 جو جج ہیں جو زیادہ اچھے ہیں جو اس چیز کو جانتے ہیں، ان میں سے اس کے پاس لوڈ کم ہے تو اس کو یہ اسائن کر دو. بندے کی جان جو ہے نا، آپ نے جو انصاف لینے آیا ہے اس کو آپ نے ایزی رکھنا ہے. اور باقی دوسرے یہ کہ اگر آپ کو جج ایسا چاہیے جو کہ سب کچھ جانتا ہو تو اس میں صرف 2 ہی نام ہیں، اسد نظامی اور علی آفتاب. اس کے علاوہ آپ کو پاکستان میں نہیں مل سکتا. سر آپ نے اس کے علاوہ ججنگ نہیں کرنی. نہیں سر بہترین. آگے چلتے ہیں سر. ایک اور خبر ہمارے پاس ہے. تو سر یہ ویسے آپ کو پتہ ہے سر ہماری سعودی عرب سے ایک بہت دوستی ہے، گہری دوستی ہے اور بڑے سالوں سے، اور ٹو اینڈ فرو وہاں پہ ریلیجیس پلگرمیج ہو جائے. اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے لوگ وہاں جا کے کام کرتے ہیں اور بڑے سالوں سے یہ چیز چل رہا ہے. تو سعودی عرب جیسے ایوالو ہو رہا ہے، ان کی ضروریات بھی چینج ہو رہی ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ آن اٹس اون ایک ڈائیورس قسم کی ایک سوسائٹی ہے جہاں پہ ہر قسم کا شعبہ آپ کو مل جاتا ہے شہروں کے اندر اور دیہات کے اندر. تو ہم نے بیسکلی سر اب ایک اور قسم کی چیز جو ہے وہ لیبر فورس جو ہے، لیبر کہہ لیں اس کو یا اسکلڈ لیبر کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو سر پاکستان کی جو سعودی عرب کی خواتین کو سر جو بیوٹیشنز ہیں ہمارے، جو یہاں پہ میک اپ کرنے والے ہیں، جو یہاں پہ بہت بڑا ایک فیلڈ ہے، وہ اب ہم ایکسپورٹ کریں گے. ان کی وہاں پہ ڈیمانڈ ہے. تو سر یہ کتنی اچھی چیز ہے کہ یہاں پہ جو سارے آپ کے میک اپ سلون والی جو خواتین عموماً ہوتی ہیں
اور یہاں پہ میل میک اپ آرٹسٹ بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں. تو اب ان کو موقع ملے گا وہاں جا کے اپنی جو اسکل انہوں نے حاصل کی ہے وہ وہاں جا کے ایکسرسائز کریں. تو سر یہ جو ایک چیز ہے وہ بہت اچھی ہے میرے خیال میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اسکلز جو ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں اور وہاں پہ ان کو ضرورت ہے ان کو بھیجیں وہاں پہ. بالکل سر, کتنی اچھی چیز ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ وہ اے آئی آٹومیشن یہ وہ, مطلب تاریخی طور پہ مزدور جاتا ہوتا تھا ہمارا سعودی عرب. جی اب ظاہر ہے سعودی عرب ایک امیر ملک ہے, اس کے پاس پیسے ہیں. وہ جو چائنا نے جس قسم کی آٹومیشن بنائی ہے, سب سے پہلے آئی ایم ازیومنگ کہ سعودیہ نے امپورٹ کی ہوگی, اور وہ اب ان کو اس طرح سے شاید اب لیبر کی ضرورت نہیں ہے جو چنائی کرتے ہوں یا اینٹ لگاتے ہوں. لیکن یہ ایک نئی چیز کھل گئی ہے جس میں ان کو ضرورت ہے, ہم بھیج سکتے ہیں. اگین یہی مطلب فرام نرسنگ ٹو میک اپ ٹو آل آف دس, یہ سرکار اپنے ہاتھ میں لے لے, یا پھر سرکار جو یہاں پہ کتنے پرائیویٹ سیلونز ہیں, سرکار ان کو یہ کہے کہ یار آپ ایسا کریں کہ آپ کا کام تو رات 8 بجے کے بعد بند ہو جاتا ہے, کیونکہ شادی آپ کی 10 بجے ختم ہو جاتی ہے, تو 8 بجے کے بعد پریکٹیکلی کوئی ضرورت نہیں ہوتی میک اپ اس کی, نہ آرٹسٹ وہاں رکتا ہے نہ وہ کھلا رہتا ہے سیلون. تو ایک اسٹیبلشڈ جگہ وہ موجود ہے, اندر سامان بھی پڑا ہے, سب کچھ ہے. تو سرکار یہ کہے کہ ہم جو اپنی ایک پوری بلڈنگ بنائیں, سامان امپورٹ کریں, میک اپ آرٹسٹ ہائر کریں, یار رات کو آپ ادھر ہمیں ٹریننگ کرا دیں. آپ کی ایک پوری اسکلڈ لیبر فورس یہ سعودیہ سے شروع ہو رہا ہے, پیرس تک بھیجیں. بالکل بالکل سر. اور دیکھیں یہ ایک چیز جو ہے اس کے اندر وہ کوئی جسے کیا کہنا چاہیے, کوئی اس کے اندر مذہبی اینگل بھی نہیں ہے. مطلب اس کے اوپر تو کوئی دو رائے تو ہے نہیں کہ مطلب ایک خاتون ہے اگر انہوں نے عموماً ہمیشہ ہی مطلب خواتین جو ہیں وہ میک اپ کرواتی ہیں اپنا, یا وہ ایک چیز ہے دنیا کا نظام, تو ان کو سعودی میں بھی مطلب ایک ضرورت ہوگی اس چیز کی, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور اس سے بڑی کیا بات ہے کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی جو میک اپ آرٹسٹ ہیں وہ اس قسم کا سکل حاصل ہے ان کو, جو کہ وہ ہر قسم کا میک اپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ایک تو بالکل ہی آپ کا وہ لک ہوتی ہے نا جو کہ آپ کو ناپسندیدہ ہے, مطلب جو کچھ کرتے ہیں. یہاں پہ بڑے بڑے سکلڈ لوگ ہیں جو دنیا بھر سے ٹریننگ کرا کے یہاں پہ ہیں, اور یہاں پہ برائڈل بھی کر رہے ہیں اور باقی بھی کر رہے ہیں. تو ان کو اگر لگ رہا ہے کہ یار یہاں پہ سسٹم ٹھیک ہے اور ویسے بھی دوست ملک ہے ہمارا, تو وائی ناٹ. یہ تو میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر آپ ڈھونڈنا شروع کریں گے, ایسے کئی شعبے مل سکتے ہیں. سر میں آپ کو یہ بات میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ جو بڑے بڑے میک اپ سیلونز ہیں یہ اپنے سٹاف کو فورن سرٹیفکیشنز بھی کرواتے ہیں. یہ بڑے ان پہ پیسے خرچتے ہیں, یہ ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہماری سکن ٹون والا جو کو کیسے ڈیل کرنا ہے وہ تو چلو تم آن ڈیوٹی سیکھ لو گے کیونکہ کلائنٹ کسٹمر اس طرح کا بہت زیادہ ہے, لیکن ہمارے سے علیحدہ سکن والے کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. تو یہ ادھر بڑی فورن سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. اگین بڑی کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے اس کے لیے. تو سرکار جو ہے نا وہ تھوڑا سا اگر اس کے اندر اپنا گڑ ایسے کر کے سٹ دے تو اگین برین گین جس طرح سے بالکل سر برین گین کہتے ہیں وہ بالکل ہونا چاہیے سر. اور سر باقی سر اگین سعودی عربیہ جو ہے ہم اس سے یہی ہمارا دوست اور محسن ملک ہے, اور ہم یہی خواہش رکھتے ہیں کہ یہ تبادلہ جو ہے اس قسم کا وہ چلتا ہے. آگے چلتے ہیں سر انڈیا میں سر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ کیونکہ ایک اینٹی پاکستان نیریٹو جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک چیز چل رہی ہے, لیکن وہ کمرشل زونز میں جب چلا جاتا ہے جو ان کی کمرشل ایکٹیویٹی ہے تو وہ ظاہر ہے نقصان دہ ہوتا ہے ان کی اپنی اکانومی کو بھی. تو ایک خبر سر ہمیں پہلے جب یہ جنگی صورتحال بہت اپنے روج پہ تھی تب پتہ چلی کہ کراچی بیکری کے نامی ایک بیکری تھی کہیں پہ انڈیا میں, تو وہ توڑ پھوڑ کی, جو کہا جاتا ہے بی جے پی کے لوگ تھے انہوں نے اس کو توڑ پھوڑ کی. اس کے علاوہ ایک اور انڈیا کے علاقے میں ایک مٹھائی کی جو دکان ہے اس کے اندر جو بھی مٹھائی کے نام ہوتے ہیں اس کے اندر جس بھی مٹھائی کے نام کے اینڈ میں پاک لکھا ہوا ہے اس کو انہوں نے شری کرنے کا ایک فیصلہ کیا ہے کہ جی پاک نہیں کہیں گے ہم شری کہیں گے. تو پاک اور شری جو ہیں وہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. ان کا وہی ہے کہ ذرا مطلب صاف ستھرا یا ایک آنریبل چیز یا اس طرح کی چیز, تو وہ دونوں کے معنی سیم ہیں. اور کوئی کنزیومر ہوگا تو اس کے لیے تو وہ چیز ایک ہی ہے, لیکن وہ نام سارے بیکری ہے وہ جو مٹھائی بناتی ہے وہ چینج کر رہی ہے. ہاں جی, اس پہ کسی نے مذاق بھی کیا تھا کہ جس کا نام دیپک ہے اس کا کیا کریں گے. تو لیکن خیر یہ اگین سر یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے ہم گزر چکے ہیں.
یہ ہم نے کی تھی, کوئی فرق نہیں پڑا. مطلب کرشن نگر کا نام پتہ نہیں کیا ہے اب, مطلب بہت عرصے سے کوئی انہوں نے نیا نام پاکستان نے رکھ دیا ہے اس علاقے کا, لیکن نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے, کیونکہ ہم کرشن نگر ہی کہتے ہیں. لکشمی چوک کا نام بھی کچھ اور ہے اصل, بالکل, لیکن ہم اس کو لکشمی چوک ہی کہتے ہیں. تو یہ مٹھائیوں کے نام بھی جو مرضی کر لیں, وہ نام ہی ہوتا ہے سر. بالکل سر. اگین کنزیومر کی حد تک نا, جو جس بندے کا ایک ہو گیا اور اس نے ریگولر ایک آئٹم خریدنی ہے اور وہ جا کے وہ کہے جی کہ مجھے یہ فلانی چیز دے دیں, تو جو بندہ شاپ کیپر ہے وہ تو دے دے گا, اس کو تو پتہ کیا ہے. یہ نام چینج کرنا ہے سر, یہ وہ اس قسم کی ایکسپریسو نیچر ہے نا کہ جی ہم بڑے محب وطن ہیں. بھائی محب وطن آپ بالکل ہو سکتے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے, آپ کو ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے آپ ایک نام تبدیل کریں جس کا دوسرے ملک سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو وہ تو سر ایک انسیکیورٹی کا ایک آپ کو اگزامپل دیتی ہے. جیسے یہاں پہ بھی بامبے بیکری جو ہے بڑی مشہور ہے, یہاں پہ آپ نے سنا کسی نے بامبے بیکری پہ جا کے تشدد کیا ہو, وہاں پہ لوگوں کو کچھ کہا ہو یا اس کے سائنیج توڑے ہوں؟ یہاں پہ تو ایسا مجھے کبھی کوئی خبر نہیں ملی. یہاں پہ تو اس کا مطلب ہے سر انڈیا فار آل اٹس کیا کہنا چاہیے, میچورٹی کہتے ہیں اور اکنامیکل اسٹرینتھ ہے, باقی سب کچھ, ان کی جو عوام کے جو عوام ہیں ان کے اندر ایک سٹیپ شاید وہ مس کر گئے جو کہ تہذیب کا ہے, تو وہ شاید رہ گیا سر. تو اس کی وجہ سے اس قسم کی چیزیں آتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام ملک کی بات بالکل میں نہیں کہہ رہا, یہ خاص طبقہ ہے اور خاص ایریا ہے جو اس قسم کی چیزیں کرتا ہے. بس سر وہ اصل میں مسئلہ وہی ہے کہ وہ جو تھا نا کہ کراچی بیکری جو وہاں پہ تھی اس کو تو ملی تھریٹس کہ آپ اپنا نام بدل دیں. یہ جو جس نے مٹھائی کا نام بدلا ہے اس کو شاید کوئی تھریٹ نہیں ملی, اس نے وہ خود وہ کیا. اچھا یہ جو ہے نا لوگ کاروباری حضرات جو ہے نا وہ کئی دفعہ جان کے بھی یہ کرتے ہیں اس طرح کے جیسچر, ان کو لگتا ہے اس سے ان کی سیل بڑھ جائے گی. تو وہ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ہمارے کئی فیشن ڈیزائنرز ہیں جو کہ جان کے ایسی چیزیں جن میں ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے جی, وہ مطلب ٹرانسجینڈر والے ایشو پہ جمپ کر جائیں گے صرف اس لیے کہ عوام میں ان کی یہ دھاک بیٹھ جائے کہ یہ بڑے مذہبی ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ جب لوگوں کو یہ لگے گا تو ہمارے جوڑے زیادہ بکنے شروع ہو جائیں گے. سو اگین میں تو اس میں ذرا تھوڑا سا وہ ہوں کہ اگر عوام ایسے ہوں جو کہ اس طرح کے گمکس کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹ خریدنا شروع کر دیں تو ان کو پھدو بنانا جائز ہے کہ نہیں ہے. میرے خیال میں تو مطلب the capitalist part in me says کہ ہاں جو اگر آپ کے پاس پھدو بنانے کے لیے عوام ہے تو بنا لو, کیونکہ آپ نہیں بناؤ گے تو کوئی اور بنا لے گا. تو وہ مٹھائی کی دکان کی اگر سیل بڑھ جاتی ہے تو میرے خیال میں گڈ جاب, اس کو وہ کل کو ایم آئی ٹی میں پڑھائیں گے کہ مطلب ایم آئی ٹی تو چلو سائنس ہی ہے, کسی بزنس انسٹیٹیوٹ میں پڑھائیں گے کہ اس بندے نے جنگ کے بعد ایسے اپنی سیلز اوپر کی, نیشنلزم کو اس نے یوز کیا ایز کرنسی بیسکلی. بالکل سر, یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. اور یہاں پہ بھی دیکھیں نا وہ کیا تھا سر, یہ کہ شلجیت کا جو سر ایک ایڈ تھا کہ رفائل کی طرح نہ گرو, اس کو استعمال کرو, وہ مطلب سر کلیور ایڈورٹائزنگ ہے نا سر. تو وہ مطلب اب جو پروڈکٹ ہے وہ تو ایک ہی چیز پروموٹ کر رہا ہے, انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے, انہوں نے رفائل کو ڈال دی, رفائل کی طرح گرو مت. تو یہ یہاں پہ بھی ہوا یوٹیلائز. تو یہ بات ٹھیک ہے. کنزیومر جو ہے اور جو کیپٹلسٹ بندہ ہے جس نے منافع کمانا ہے, وہ تو اس قسم کے مواقع جو ہے وہ کھوج کے نکالے گا جس کے اندر میں کو ایڈورٹائزنگ کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی سیل بڑھاؤں. ہاں, کنزیومر کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ میں یار مطلب پروڈکٹ اچھی لوں گا, مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی بندہ کتنا مذہبی ہے یا کوئی بندہ کتنا نیشنلسٹ ہے. میں تو پروڈکٹ جو خریدنے گیا ہوں میں نے تو وہ دیکھنی ہے کہ وہ اچھی ہے کہ نہیں. بالکل سر. اور سر پروڈکٹ آپ کو پتہ سر ایک ہی ملک بنا رہا ہے, وہ چائنا سر. یہ ہم نے بات جو ہے یہ اسٹیبلش کر لی, ثابت ہو گئی بات. جس دن وہ شلوار قمیضوں میں آ جائیں گے اور ساڑیوں میں آ جائیں گے, پاکستان اور انڈیا اس میں بھی گیا سر, بات ہی ختم ہو جائے گی سر. اس کے بعد پاکستان انڈیا سب وہ, اور یہ میرے خیال میں یہ بات وہ نہیں ہے چائنا کی حد تک کہ وہ کرنا نہیں چاہتے. جب تک کوئی کہے گا نہیں تب تک وہ نہیں کریں گے. تیاری ان کی پوری ہے. مطلب میرے خیال میں ود ان 1 ویک وہ آپ کو سیمپل جو ہے بہترین قسم کا شلوار قمیض اور باقی چیز کا بنا کے دے سکتے ہیں. یہاں پہ کچھ جانا ہے, یہاں پہ بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری, انڈیا میں بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری, بٹ ایونچولی کسی ایک کو ہوگا یار کہ میں نیو انٹرنٹ ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے مل لگانے کی, یہاں پہ مجھے کیا اسٹچنگ یونٹ لگانے کی ضرورت ہے یار. وہاں جا کے کاسٹنگ تو کرو نا, کہ میں ایک دفتر میں بیٹھ کے یہ سارا کچھ منگوا سکتا ہوں مال اور یہاں پہ ریٹیل کر کے بیچ سکتا ہوں. یہاں بہت لوگ کر رہے ہیں اس فائن ورک جسے کہتے ہیں, اس میں نہیں کر رہے. آپ ان کو ایک دفعہ آزما کے دیکھیں, میرے خیال میں وہ بہترین بنا کے دے دیں گے آپ.
سر اس سے پہلے کہ آپ جائیں ایک خبر میں صرف اس لیے کرنا چاہتا ہوں, ہم اگلے ایپیسوڈ میں بھی کر سکتے تھے لیکن کیونکہ شروع میں ہم نے کنزیومر کوڈ ڈسکس کیا تو اس کی کنٹینویشن میں کہ سر پنجاب اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا, ابھی وہ اپروو تو نہیں ہوا, وہ جب ہوگا یا نہیں ہوگا ہمیں پتہ لگ جائے گا, بحث ہو رہی ہے, اس پہ بحث ہو رہی ہے. وہ بل یہ ہے کہ یونین کاؤنسل کی سطح پر پنچایت بنے گی, 28 دن میں معاملات نمٹانے کا اختیار ہوگا ان کے پاس, 3 سال تک کے سزا والے جرائم وہ سن سکتے ہیں اور وہ سزا دے سکتے ہیں. اس میں گھریلو جھگڑے, چھوٹے مالی تنازعات, چوری, مار پیٹ اور چھوٹے جرائم کا فیصلہ 30 دنوں میں ہوگا. اچھا اب یہ اس میں جو ہے نا ہر یونین کونسل میں 20 رکنی کمیٹی بنے گی جو بدعنوانی اور اس کی جو ہے نا وہ سارے کچھ کرے گی. نون لیگی رکن اسمبلی ہے جس نے یہ بل پیش کیا ہے, مطلب حکومتی اس نے پیش کی. یہ اب بڑی نا ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. وہ انٹرسٹنگ چیز اس طرح سے ہے کہ مطلب پوری دنیا میں عدالتیں ہوتی ہیں, مطلب پنچایت سسٹم کو بڑا ڈسکریج کر کے نکالا گیا, یہاں سے بھی کم کیا گیا بہت کم علاقوں میں, اور وہ بھی مطلب انفارمل کیپیسٹی میں چلتا ہے, انفارمل کیپیسٹی میں چلتا ہے, بلکہ جو حکومت ہے وہ تو چھاپے مار کے چیک کرتی ہے کہ یہاں پہ پنچایت تو نہیں چل رہی. آن دی ادر ہینڈ اب حکومت کا ایک رکن یہ بل لے کے آیا ہے, اس سے ایک چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہمارا جو لیگل سسٹم ہے وہ فیل ہو چکا ہے. یہ تسلیم کر لینی چاہیے بات, یہ تسلیم کر لی ہے حکومت نے بات. اور ایک اور چیز بھی سر قطع کلامی معاف کہ تسلیم کر لینی چاہیے کہ ہمارا لوکل باڈیز اور لوکل گورنمنٹ کا لگانے کا موڈ ہے, لیکن ہم اس کو ڈائریکٹلی نہیں لگانا چاہتے, ہم انڈائریکٹلی لگانا چاہتے ہیں, تو ہم اس کے ساتھ بھی یہ بات بھی تسلیم ہوتی ہے اس سے. بالکل. اور اس میں مزے کی بات کیا ہے کہ یہاں تو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز پنجاب میں ہونا جو باقی ہر صوبے میں ہو گئے ہیں لیکن پنجاب میں نہیں ہوتے, تو یہاں تو وہ ہو, تو اس کے بعد تو آپ یہ کہو گے کہ جی اچھا یہ پنچایت جو ہے بنے گی تو اس میں لیگل, بس میں لیگل کہہ رہا ہوں, اس میں عوامی اس میں جو ہے نا رائے شامل ہوگی کہ کمیٹی میں کون ہوگا یا کیا, کیونکہ آپ نے باہر آنے چنا ہوگا. اب اگر یہ پاس ہو جاتا ہے اور لوکل گورنمنٹ الیکشن بھی نہیں ہوتے تو اس کا مطلب کہ پھر بابوز ہی چلائیں گے, تو یہ بھی چیز دیکھنے والی ہے. اچھا اب یہ اپروو تو اسمبلی میں ہو نہ ہو, کیونکہ اسمبلی میں ہو بھی جائے, اگر اس کے بعد عدالت اس پہ سوو موٹو لے کے اس کو کینسل کر دے تو چل تو یہ نہیں سکتا. لیکن اب آہستہ آہستہ نا عدالتوں کو جس میں ججز موزز شامل ہیں, سوو موٹو سر, سوو موٹو, ان سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں حکومت آتی ہے نا, لوگ گلا کرتے ہیں کہ جی ہمیں انصاف نہیں مل رہا. حکومت جو ہے نا آگے سے ٹیلی ویژن چینلز پہ کہتی ہے کہ جی انصاف آپ نے, حکومت پی ٹی آئی کو بھی تو یہی کہتی ہے نا, مطلب آپ نون لیگی اور اراکین جب بیٹھے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر تو وہ کہتے ہیں یار آپ ہم سے کیا گلا کر رہے ہو, عدالت جو عدالت میں کرتے. اچھا پرابلم وہی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ووٹ آپ کو دیا تھا نا, آپ دیکھیں عدالت فیصلہ کیوں نہیں کر رہی. تو آہستہ آہستہ جب حکومت کو یہ لگے گا نا کہ یار ان کے حصے کی گالی ہمیں پڑتی ہے تو حکومت ایک بائی پاس ڈھونڈے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم 70 سال سے سن رہے تھے کہ جی وہ رخنے ڈالتی ہے بیوروکریسی, ریڈ ٹیپزم بہت زیادہ ہے. ایس آئی ایف سی بنا دی, اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, فوج کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, کہ ان کا یار اچھا ایسے کرو, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے نا ہمارے تھرو آئے, ہم اس کو سارے گریڈ 16 to 22 جو بیوروکریسی ہے وہ کراس کرا دیں گے. ریڈنڈنٹ ہو رہی ہے اس چیز کو لے کے بیوروکریسی. حکومت بھی اب کچھ نہ کچھ ڈھونڈے گی کہ یار چھوٹے مسئلوں میں سے تو عدالت کو نکالا, نقصان کس کو ہوگا, عدالت. سر اور دیکھیں اس پہ آپ کے میرے بیانات جو ہیں وہ موجود ہیں اور میں ان کو پھر دہرا دیتا ہوں کہ ہم نے اس کا بڑا بہترین حل دیا تھا کہ آپ دیکھیں چھوٹا مسئلہ بڑے آدمی کا بھی ہو سکتا ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ بڑے آدمی کا چھوٹا مسئلہ نہیں ہو سکتا, بالکل ہو سکتا ہے. اس کے کسی اہل خانہ کا ہو سکتا ہے, اس کے گھر پہ کوئی کام کر رہا ہو اس کا ہو سکتا ہے جس میں وہ مدد کرنا چاہتا ہے. اس کو بھی پتہ ہے کہ یار میں جتنا بھی زور لگا لوں اٹس ناٹ ورتھ مائی ٹائم کہ میں 7 سال ایک بندے کی سپورٹ کروں کہ تم ایک فلانی چیز کا کیس. اب اگر عدالتی نظام کے اندر ایک تبدیلی آئے کہ جی آپ نے علیحدہ ایک جگہ بنا دی ہے جو وی آئی پی عدالتیں ہیں, جیسے آپ نے میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا, جہاں پہ پیسہ پھینکیں, فیس نما زیادہ ہوگی ہر چیز, لیکن کیس آپ کا ایسے لگے گا, پیشی آپ کی دن میں 3 کر دیں گے, ہم ایویڈنس ہو جائے گا, شہادتیں ہو جائیں گی, سب کچھ ہو جائے گا, اور کیس کا فیصلہ جو ہے آپ کا مہینے 2-3 مہینے میں, سال کے اندر اندر آپ کا فیصلہ ہو جائے گا اس چیز کے اندر. آئی تھنک ایک مارکیٹ ہے اس چیز کی, لوگ جائیں گے اس کے اوپر.
یہ جو انہوں نے کیا ہے سر، یہ انہوں نے بیسکلی کیا اس وجہ سے کہ پیسے بھی نہیں خرچنے کورٹ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے یا عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے. ہم نے ایک اس کا سب روٹ جو ہے وہ نکال، ایک اور شاخ پیدا کرتی ہے جس کے تحت لوگ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. اب آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ اس کمیٹی کے اندر اس پنچایت کو نافذ کرنے والے لوگ اگر جو بیوروکریٹس ہوں گے یا حکومت کے لوگ ہوں گے تو پھر واٹ از چینج، پھر تو ایک ہی گل ہے. اور صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا برڈن کام ہو اس لیے کر رہے ہیں، یا وہاں مسئلے بہت بڑھ گئے ہیں اس لیے کر رہے ہیں. باقی اس کے اندر ایک اور بہت بڑی بات ہے سر کہ اگر ایک پنچایت آپ بنا دیتے ہیں تو اس علاقے کی شہری جو ہیں یا اس علاقے میں جو لوگ رہائشی ہیں رادر، وہ اس چیز کو تسلیم کریں گے اس پنچایت کو، وہ کہیں گے ہم فیصلہ نہیں کر رہے، ہم نہیں مانتے اس فیصلے کو. پھر کیا کریں گے؟ نہیں سر، زیادہ بڑا تو مسئلہ وہی ہوگا نا کہ بجائے کہ افیکٹو ہو، لوگوں کو آسانی ہو، مشکل اس لیے نہ پیدا ہو جائے کہ سب سے پہلے کیس اب پنچایت میں جائے، پنچایت کا جو بھی فیصلہ ہے اپیل ہو جائے، اپیل پھر اس عدالت میں چلی جائے. آپ نے یعنی کہ نیا اپیلیٹ کورٹ بنا دیا ہے، نچلے والا جو پہلا ہوتا تھا اس کو آپ نے دوسرا بنا دیا. یہ بھی ہو سکتا ہے سر اس کے اندر. اگین سر یہ بہت بڑے مسئلے ہیں. حال یہی ہے کہ آپ ٹاپ ٹو باٹم اپنا کورٹ سسٹم جو گھٹن کا شکار ہے سر، کسی بندے کو آپ آج ملیں جس کو کہیں یار کیس ہوا ہے میرا 5 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں، پیشی ہوتی یہ ہوتا ہے، وکیل کا فون آتا ہے، دفتر جانا پڑتا ہے، گھٹن ہی ہے نا. تو اس گھٹن سے چھٹکارا جو ہے وہ یہی ہے کہ نظام آپ بہتر کر لیں اپنا، جس میں وکلا کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. وہ بولتے رہتے ہیں، ہم وکلا کے خلاف نہیں ہیں، ہم وکلا جو ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کیونکہ وہ سسٹم کا حصہ ہیں، انہوں نے سسٹم کے تھرو گزرنا ہوتا ہے، جج صاحب نے سسٹم کا امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. ان دونوں کا میل جہاں پہ ہے اس پوائنٹ کو ایکسپلور کریں اور اس چیز کو ٹھیک کریں. یہ ہم بڑے سالوں سے بات کر رہے ہیں، لیکن سر ایک چیز اگین اس کو بھی اسی چیز میں ڈال لیں کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے گنجل اگر آپ کھولنا شروع کریں گے تو آپ کو وقت بہت لگ جائے گا. بالکل. اور آخری بات اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جب سیاستدان اپنے آپ کو ڈاؤن پلے کرتے ہیں نا تو وہ میں کبھی اس آرگیومنٹ کو بائی نہیں کرتا. اب یہ کیونکہ یونین کاؤنسل کی بات ہو رہی ہے نا، سو جب سیاستدان نجی محفلوں میں کہتے پائے جاتے ہیں کہ آج کل تمہارے پاس اسپیس ہی نہیں ہے، سب کچھ اوپر سے ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ وہ. نہیں، ایسا نہیں ہے. جہاں پہ آپ نے سٹینڈ لینا ہوتا ہے آپ لے لیتے ہیں. دیکھیں تمام صوبوں میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو گئے ہیں، پنجاب میں نہیں ہوئے. اب آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو پرابلم ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن؟ مطلب یہ تو ان کو تو تاریخی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو کبھی لوکل گورنمنٹ سے کوئی پرابلم نہیں ہوئی. یہاں پہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے پورا ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے عاصم منیر صاحب کے خلاف کہ جی پنجاب میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہم نہیں ہونے دیں گے. تو جہاں پہ لینا ہوتا ہے یہ لے لیتے ہیں سٹینڈ. بالکل سر. اور اگین جو بڑے میاں صاحب انوالو ہو جائے تو سٹینڈ کبھی کبھار بے ٹائم والے بھی لے لیتے ہوتے ہیں. تو سر باقی سر اس کو لاسٹلی میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ پنچایت سسٹم اگر تو کرنا ہے آپ نے اس کو پھر یہ چھوٹے مسئلوں تک محدود نہ رہنے دیں. پھر آپ کے ہر بندے کا اختیار ہے کہ وہ پنچایت سسٹم میں جائے. آپ اس کو ایک نیشنل لیول پنچایت بنائیں جس کے اندر اگر عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے کورٹ سے ریلیف نہیں مل رہا، ایک پنچایت بیٹھے گی. آپ سر کیوں نہیں، ان کو بھی اختیار ہونا چاہیے. درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ پنچایت ایک لگائیں، خان صاحب آئیں، جو مخالفین ہیں حکومتی وہ آئیں، باتیں ہوئیں. سینٹیمنٹ تو لوگوں کا ہے نا پھر پنچایت کے اندر کے جی کیا لوگ کیا کہہ رہے ہیں. وکلا شکلا کا تو اتنا سین نہیں ہوتا نا اس کے اندر. تو کریں پھر سب کو اختیار دیں اس کے اندر. چھوٹے مسئلوں تک کیوں رکھیں انہوں نے؟ یہ بل نہ میرے خیال میں ناکافی ہے، مکمل ہی نہیں ہے. آپ کہیں جی ہر شخص کو اختیار ہے. ہم یہ آج سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس نے پنچایت لگانی ہے تو سر کورٹ سسٹم اگر ٹھیک نہیں ہونا تو آپ آپس میں ایک بڑی آپ کی اچھی آربیٹریشن کہہ لیں نا اس کو کہ جی آربیٹریشن نہیں ہے اس کا علاوہ، اس کا نام ہے پنچایت. سر اور اس میں پھر ایک اور چیز ہونی چاہیے کہ پنچایت کے جو اراکین ہیں نا وہ فکسڈ نہ ہو. نہیں دونوں پارٹیاں جو ہے نا وہ ایک ایک نام دیں اور پھر اس میں کوئی ایک اختلاف کرے گا، کوئی اتفاق کرے گا، جس پہ دونوں کا اتفاق ہو جائے گا وہ ایک بندہ منتخب ہو جائے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے نا اور میاں بیوی آپس میں کزنز بھی ہوں جی سر تو اس میں پھر صلح کرانے رشتہ دار آتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ فلانی خالہ نو بلانا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ نہیں آئے گی. انہوں نے کہا فلانی پھوپھی نو بلا لے، ہاں وہ کر لو. ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ایک باہمی مشورے کے ساتھ جو ایک پنچایت بنتی ہے نا تو اس میں اس کی روشنی میں فیصلے. اور سر دیکھیں جج کیا کرتا ہے، ججمنٹ پاس کرتا ہے نا. آپ کو جج ہونا چاہیے amongst your peers by your peers، جو آپ کے رائٹ تھنکنگ ممبرز ہے آف سوسائٹی جس کہا جاتا ہے نا. جوری جس کی بنتی ہے یہاں پہ تو جوری والا سسٹم مجھے تو ایگزیکٹلی پتہ ہی نہیں کس طرح چلتا ہے. سنا ہے یہاں ہوتی نہیں جوری، تو بنائے نا جوری. پھر آپ کریں نا کہ خان صاحب کو کھڑا کریں اور سامنے میاں صاحب کو کھڑا کر دیں اور جوری کھیل لیں، پھر دیکھ لیں کس کا کتنا پاوا ہے، کیسے کیا ہوتا ہے. یہ اور اگین یہ غلط ہے، یہ انفارمل ہے اور اس کے اندر بہت گیپس ہیں. لیکن
مجھے بتائیں دوسرا سسٹم جو ہے اس نے آج تک کیا نتیجہ دے دیا آپ کو؟ وہ تو جب فیصلہ ہونا ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. کون سا ایسا ہوا ہے کہ فیصلہ جو ہے اپنے ٹائم سے ہوا؟ تو پھر کرنا ہے تو پھر سب کے ساتھ کریں, کیوں اس کو محدود رکھتے ہیں آپ ایک سرٹن لیول تک؟ 100%. اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.